Assalamu alaikum. This is Fahad, and you are watching free CSS lectures, and we are studying Pakistan Affairs. Last time we studied Government of India Act. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर मैंने आपको एक चीज़ कंफर्म करनी थी, और वो ये कि लॉ एंड ऑर्डर वेदर इट वाज एट दिस सेंटर और इज वाज इट एट द प्रोविंशियल लेवल. तो दिस वाज रिजर्व्ड सब्जेक्ट विच मीन्स इट वाज केप्ट एट सेंटर. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं. इस 1935 एक्ट के नतीजे में नए इलेक्शंस होने थे, लेकिन फेडरल यानी कि सेंट्रल लेवल पे ये इलेक्शंस नहीं हुए बिकॉज देयर वाज lack of consensus by two main stakeholders, that is Muslim League and INC. So but they accepted the provincial part of the Government of India Act. तो प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस कराए गए, और उस नतीजे में आप देखते हैं कि कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही. कांग्रेस ने बहुत सीट्स हासिल की. आउट ऑफ 1585 सीट्स दे गॉट 711 सीट्स, एंड मुस्लिम लीग गॉट 104 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट्स. तो इस नतीजे में कांग्रेस ने जो है प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स बनाई, जिसको मिनिस्ट्रीज़ भी कहा जाता है. और ये एक केस स्टडी हम समझ सकते कि मुस्लिम लीग क्यों फेल हुई. उसकी एक वजह ये थी कि एक तो खिलाफत मूवमेंट का एक सेटबैक था, क्योंकि जिना हैड साइडलाइंड और कांग्रेस ने मुसलमानों को लीड किया था. सो ML हैड नो रोल इन द खिलाफत मूवमेंट. फिर आप देखें कि यूनियनिस्ट पार्टी भी और बाकी दूसरी पार्टीज़ भी इमर्ज की मुसलमानों की तरफ से, विच वाज अगेंस्ट कंपटीशन ऑफ मुस्लिम लीग. फिर रूरल में कैंडिडेट्स नहीं थे. ये इसी तरह है जिस तरह 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रूरल में कैंडिडेट्स नहीं थे. फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी थी, इट वाज नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस. लियाकत अली खान वाज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, बट ही हैड रिजाइंड एंड ही हैड स्टूड इन द इलेक्शंस ऑन इंडिपेंडेंट सीट. तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते कि मुस्लिम लीग जो थी वो क्राइसिस में थी, एंड इट वाज वन ऑफ द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो है वो हारी. अब मुसलमानों का जो इस इलेक्शन के बाद जो रद्द-ए-अमल था, तो ये था कि मुसलमानों ने कहा कि यूपी में हमें यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उन्होंने सीट्स हासिल की थी, तो वहाँ पे वो कोalition बनाना चाहते थे कांग्रेस के साथ. लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना, और उसके नतीजे में मज़ीद ज़ाहिर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो हालात थे या ताल्लुकात थे वो मज़ीद ख़राब होते गए. फिर जब ज़ाहिर है कांग्रेस ने हुकूमत शुरू की और उनको मेजॉरिटी हासिल थी, एंड दे वर गिवन फ्री हैंड बिकॉज मुस्लिम्स वर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज मुसलमानों की पार्टी तो थी ही मुस्लिम लीग, और वो हार चुकी थी. दे वर नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दे वर नॉट मिनिस्टर्स, दे वर नॉट इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो हिंदुओं को जो आया वो उन्होंने किया, और हिंदुओं ने क्या किया, जो किया उसके नतीजे में पाकिस्तान बना. सो 4-5 मेन चीज़ें हैं जो कांग्रेस के अंडर हुई, जिसने मुसलमानों का भी पर्सपेक्टिव चेंज किया, और दूसरा मुसलमानों की जो मूवमेंट है उसको भी ज़ोर पकड़वाया, और लास्टली मुस्लिम लीग को बहुत जो है वो सपोर्ट मिली इस सारे कांग्रेस रूल के नतीजे में. तो कांग्रेस ने ऐसा किया क्या था. कांग्रेस की जो हुकूमत जो 1937 और टू 1939 चली, उसमें कुछ सिंबॉलिक एक्शंस दिए गए थे, जैसे कि वंदे मातरम को हिस्सा बनाया गया था
اسکولس کی اسمبلی کا، یعنی کہ اسمبلی جو ہوتی تھی اس میں یہ پڑھا جاتا تھا اور اسٹوڈنٹس کو یہ یاد کرنا پڑتا تھا، اور یہ اس لیے مسلمانوں کے لیے برا تھا کیونکہ اٹ واز ٹیکن فرام اے اینٹی مسلم اینٹی اسلام ناول بائی اے ہندو فنڈامنٹلسٹ ہندو ریڈیکل رائٹر. تو یہ اس کا ایک ایکسیپٹ تھا، اور یہ ایکسیپٹ لیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کو جو ہے تھوڑا سا ہرٹ کیا جائے، ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی، لیکن بٹ دس واز پارٹ آف دی اسکول اسمبلیز. پھر اسکولز میں ایک اور چیز ہوئی کہ پہلے اردو پڑھائی جاتی تھی، اب ہندی پڑھانے لگے، اینڈ اٹ واز دیئر آف کورس رائٹ، کیونکہ یہ تو ان کی 40 سال پہلے کی ڈیمانڈ تھی، 50 سال پہلے کی، کہ ہندی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. پھر دوسرا گاندھی جی کے جو پورٹریٹ تھا ان کو بھی سلیوٹ کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی مسلمان اسٹوڈنٹس کو بھی کرنا پڑتا تھا. پھر دوسرا کچھ بلڈی یا تھریٹننگ فیچرز جو تھے وہ یہ تھے کہ ہندو مسلم رائٹس جو تھے وہ شروع ہو گئے تھے، اسپیشلی ان یونائٹڈ پروونسز. پھر آرمڈ رابری بھی بڑھتی گئی، اینڈ اٹ روز بائی 70%. پھر مرڈرس بھی بڑھتے گئے، اینڈ دیز آر فیکٹس وچ آر ریٹن ان کے عزیز بک، سو دیز آر ویری آتھینٹک. پھر مسلمان جو تھے وہ ریگریٹ کرنے لگے کہ ہم نے کیوں ہندوؤں کو یا کانگریس کو الیکٹ کیا اور مسلم لیگ کو کیوں نہیں کیا. تو یہ ایک شروع ہوتا گیا سلسلہ. لیکن یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ جناح اینڈ لیاقت علی خان ڈڈ ناٹ بلیم کانگریس، دے بلیمڈ آفٹر اٹ بیکیم ایویڈنٹ. اور ایویڈنس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ایویڈنس ہمیں کچھ رپورٹس شائع کی گئیں مسلمانوں کی جانب سے، مسلم لیگ کی جانب سے، اینڈ دے کنٹینڈ گڈ اماؤنٹ آف ایویڈنس. تو اس میں کچھ 3 رپورٹ تھیں جنہوں نے کانگریس کے مس کنڈکٹ کو یا مس رول کو ایکسپوز کیا، جس میں سے ایک پیر پر رپورٹ تھی، ایک شریف رپورٹ تھی، اور ایک فضل الحق رپورٹ تھی. اس پوری جو سیاست تھی جس نے نفرتیں بڑھا دی تھیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں، مسلمانوں کو زبردستی جو ہے وہ جو ہے ہندو سمبلس پڑھائے یا سمجھائے جاتے تھے، تو انکلکیٹ کیے جاتے تھے. تو اس نتیجے میں، اور پھر رابریز اور مرڈرز یا وائلنس کے نتیجے میں بھی پھر مسلم لیگ کا جو ہے وہ جو اسٹانس تھا کہ کانگریس از ناٹ اے گڈ پارٹی، وہ اٹ اسٹوڈ رائٹ. تو اس نتیجے میں ایک لکھنؤ سیشن بلایا گیا، یعنی کہ اٹ واز اے ریلی، اور اس ریلی کی بہت بڑی جو ہے کامیابی اس کو ملی، اور اس کے نتیجے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلمان واقعی مسلم لیگ کے ساتھ تھے. پھر ایک بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ایونٹ، ٹرننگ پوائنٹ، گیم چینجر ایونٹ ہوا تھا، اور وہ یہ کہ ورلڈ وار 2 جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی 1939 سپٹمبر میں. اور برطانیہ تو اعلان کر چکا تھا کہ ہم جرمنی کے ساتھ یہاں جو سینٹرل پاورز ہیں ان کے ساتھ ہم لڑیں گے، لیکن برطانیہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہندوستان بھی اس جنگ میں شامل ہے. سو انڈیا واز ولنریبل، انڈیا کو، بیکاز جاپان اینڈ جرمنی ور الائز، اور اینڈ ون اٹلی. تو ہندوستان پہ ان تینوں بڑے ملکوں کی طرف سے حملہ ہونا انیویٹیبل تھا، اور میانمار تک تو جاپان پہنچا بھی تھا ورلڈ وار 2 کے دوران. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھ کے کانگریس نے احتجاج کیا کہ بھائی ہم سے پوچھے بغیر آپ نے کیسے اعلان کر دیا
پھر انہوں نے اپنے کارڈس جو ہے وہ شو کروانے شروع کیے کہ بھائی آپ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری سپورٹ ورلڈ وار 2 میں، یا چاہتے ہیں کہ ہندو یا مسلم سپاہی لڑیں ورلڈ وار 2 میں آپ کے شولڈر ٹو شولڈر، تو پھر ظاہر ہے آپ کو ہماری کچھ ڈیمانڈز بھی ماننی پڑیں گی، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ابھی کے ابھی انڈیا کو آزاد کر دیں اور ہمارے ہاتھ میں دے دیں. تو آف کورس مسلم لیگ واز ناٹ ہیپی کہ بھائی کانگریس کو ہاتھ میں دے دیا جائے، اور پھر ہم آلریڈی ایک انیمی اور رائیولز ہیں، اور پھر ہمارا کیا ہوگا. اور ہم نے ابھی 2 سال کی حکومت دیکھی ہے کانگریس کی. تو اٹ واز ویری گڈ ایونٹ کہ مسلمان جو کانگریس تھے، کانگریس کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں مانی گئی برطانیہ کی جانب سے، اور اس نتیجے میں کانگریس نے ریزائن کر دیا. اور اس ریزگنیشن کے نتیجے میں جناح نے ڈے آف ڈیلیورنس منانے کا اعلان کیا. اور یہ جب ایک اعلان ہوا تو اس نتیجے میں مسلمان بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بھئی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہندوؤں نے آپ کے ساتھ کیا 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 ہے، اور آپ اب ہمارا ساتھ دیجیے. سو اٹ واز اے وکٹری فار مسلمس. شاید کوئی غیبی مدد ہو، بٹ ہندوؤں نے پھر یہ ریئلائز کیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے منسٹریز سے ریزائن کرنے کی، بیکاز ناؤ both of their rivals, I mean the Muslims as well as Muslim League as well as the Britishers, both were happy. مسلم لیگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں خوش تھی، لیکن برطانیہ اس لیے خوش تھا کیونکہ they had no hindrance or hurdle in fighting in the World War II from India, because راستہ صاف تھا. اور پھر پھر انڈینس نے بہت اچھی بڑی تعداد میں ورلڈ وار 2 میں بھی حصہ لیا. سو دس واز دی اینڈ آف دی ایرا آف سچ کائنڈ، بیکاز اس کے بعد پاکستان موومنٹ شروع ہوتی ہے، پھر لاہور ریزولوشن آ جاتی ہے، کیونکہ ہم ابھی 1939 کی بات کر رہے تھے، اینڈ اٹ واز دی فال آف 1939. اور 1940 میں لاہور ریزولوشن آ جاتی ہے. اس میں پھر سم ہاؤ پاکستان کی ڈیمانڈ، بٹ اٹ واز کلیئرلی میڈ کہ مسلمان اور ہندو الگ ہیں، اور اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر رہیں گے تو ان کو گارنٹیز دینی پڑیں گی، اور گارنٹر جو ہے وہ پھر برطانیہ ہے. تو دیز ور اے فیو تھنگس وچ آئی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ دی نیکسٹ ویڈیوز، یعنی کہ لاہور ریزولوشن کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے آپ کو، لیکن مزید جو ہے وہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ لاہور ریزولوشن اور یہ جو ڈیکیڈ اپ ٹو 1947 کس طرح سے ایونٹس رول آؤٹ کرتے ہیں اور پاکستان بنتا ہے. اور اٹ وڈ بی دی اینڈ آف آور پری پارٹیشن ہسٹری آف پاکستان افیئرس. اس کے بعد ہم پھر پاکستان افیئرس کے دوسرے ٹاپکس پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.